جس تیزی سے شام رات میں بدل رہی تھی، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مہم جو ماشام خٹک تھا، جو مجھے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا کہ فاروق صاحب آپ فکر مت کریں، کچھ ہی دیر میں ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں ایک طرف بڑھتے ہوئے اندھیرے کو جب دیکھتا اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے سرخ آنکھوں والے پولیس کے سپاہی کو جس نے وردی پہنی ہوئی تھی، تو لامحالہ میری گھبراہٹ بڑھ جاتی۔ جو ہمارا ٹارگٹ تھا اور ہماری گاڑی جس چیز کا پیچھا کر رہی تھی، کبھی کبھار جب ہمارے لیے ممکن ہوتا کہ ہم اس کو پکڑ لیں تو وہ تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ جاتا اور یوں ہم میں فاصلہ مزید بڑھ جاتا۔ لیکن ماشام خٹک نے بالآخر اس مسافر بس کو تیز رفتاری میں شکست دی اور اپنی گاڑی کو اس کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا جس کا ہم پیچھا کر رہے تھے اور جس نے مجھے کراچی سے ہب لے جانا تھا، اور جو کراچی سے ہب لے جانے والی آخری بس تھی۔ واقعہ یوں تھا کہ کراچی کے ایک لان میں جرس کی ادبی نشست تھی۔ چونکہ میں نے ہب اپنی بہن کے گھر جانا تھا، اس لیے میں جلدی اس نشست کو چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن ماشام خٹک بادشاہ ہے، بادشاہ فوراً بولے، فاروق صاحب میری نیلی گاڑی کس لیے ہے؟ تو یہ نیلی گاڑی آپ کو ہب پہنچا دے گی یا پھر میرے گھر کا مہمان خانہ حاضر ہے۔ خیر میرے لاکھ انکار کے باوجود ماشام خٹک نے مجھے جانے نہیں دیا۔ پھر جب ہم شام کو دیر سے بس اڈا پہنچے تو آخری بس بھی جا چکی تھی۔ یوں ہمارا مہم جو ماشام خٹک اپنی نیلی گاڑی میں کئی میل تک اس بس کا پیچھا کرتا رہا۔ میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو میرے وکیل اور رائٹر دوست ماشام خٹک کی خوبصورت گاڑی ان کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، یا ان کا کوئی رشتہ دار یا ان کا کوئی وکیل دوست۔ یوں رات 2 بجے تک ہم کسی نہ کسی دعوت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتفاق ہے کہ میرے ہر دورے میں ان کے میزبان کا گھر ہم سے کھو جاتا ہے، اور پھر ماشام خٹک کی پریشان حال گاڑی ہوتی ہے۔ تب کیا ہوتا ہے، ہمارے آدھے گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں تک بڑھ جاتا ہے۔ کراچی کی سنسان سڑکیں ہوتی ہیں اور ماشام خٹک کے مست کہے۔ ماشام خٹک کو مہم جوئی پسند ہے، اور یہ مہم جوئی ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں نے جب بھی ان سے پوچھا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ انجوائے یور لائف۔ آج کل ماشام خٹک سوات، دیر اور چترال کے دورے پر ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی میرا بھائی، میرا دوست ماشام خٹک اپنی مہم جوئی پر ہوگا، اور رات کے اندھیرے میں وہ اور ان کا میزبان سوات کے سرسبز علاقے میں کسی نہ کسی ہوٹل کی تلاش میں ہوں گے، اور ماشام اپنی اس تلاش کو انجوائے کر رہا ہوگا، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو لٹریچر میں ایسی تحریروں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جہاں مختلف مہمات چھوٹے چھوٹے واقعات یا ایونٹس کی صورت میں موجود ہوں، جیسے شوکت صدیقی کا ناول جنگلوز، چیخوف کا مشہور ناول دی اسٹیپ، جس میں ایک چھوٹے سے بچے کے مہمات کو دکھایا گیا ہے، سوڈان کے رائٹر طیب صالح کا ناول زین کی شادی، اور اس طرح کے بہت سارے ناول۔ ماشام خٹک جس تیزی کے ساتھ فکشن کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور پشتو زبان میں ان کی خوبصورت کتابیں جس تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہیں،
مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے بہت سارے ناول ہمارے سامنے آ جائیں گے جو ماقام خٹک نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تحریر کیے ہوں گے، جن میں ایڈونچرز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہوگی، اور اسی ایڈونچر کی وجہ سے ماقام خٹک کی یہ فکشن کی تخلیقی کتابیں پشتو ادب کے بہت بڑے کلاسک ثابت ہو جائیں گی۔